السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک محبوب کا کمال، جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے، بہادر شخص سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرے جمال، جیسے کسی حسین سے محبت ہوتی ہے۔ تیسرے نوال یعنی عطا و احسان، جیسے اپنے منعم و مربی سے محبت ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں تینوں وصف علی سبیل الکمال یعنی پورے طور سے جمع ہے، تو خود اس کا طبعی مقتضا یہ ہے کہ اگر شرعی حکم نہ ہوتا تب بھی آپ کے ساتھ امت کو اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے، اور پھر جبکہ شرعی نصوص بھی اس کے وجود کے موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر میری مرضی اور دوسروں کی مرضی میں مزاحمت ہو تو جس کو ترجیح دی جائے اسی کے زیادہ محبوب ہونے کی یہ علامت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں۔ نصوص قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے، اور ادائے حق کے معنی یہ ہے کہ تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر ایک حق ادا کیا اور ایک نہ کیا اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق ہیں، ایک حق اطاعت، ایک حق محبت، ایک حق عظمت۔ لوگوں کی تین قسمیں۔ اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فضائل بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ نہ تعاظ سے بحث ہے، نہ ان کے دل میں حقیقی محبت ہے، نہ تعظیم ہے۔ زیادہ حصہ ایسے ہی لوگوں کا ہے جو کہ صرف زبانی محبت کو کافی سمجھتے ہیں، نہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خبر، نہ حقیقی محبت کی خبر، بس اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر لیا جائے، باقی جتنا اہتمام ذکر کا ہوتا ہے اطاعت کا نہیں ہوتا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر اطاعت کرتے تو علماء سے رجوع کرتے، ان سے دین کے مسائل پوچھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریقہ دریافت کرتے، ان سے احکام کی تحقیق کرتے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی قسم کے، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس غلطی کو دور کیا جائے۔ حقوق کی تفصیل۔ علم کی کمی سے مختلف قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایک حق کو اور بعض دوسرے کو اور بعض لوگ تیسرے حق کو ادا کر کے سمجھتے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، حالانکہ ادائے حق کے معنی یہ ہے کہ تمام حقوق کی رعایت کی جائے۔ مثلا باپ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب بھی کرے، اطاعت بھی کرے، اس کے لیے دعا بھی کرے، اس کی تعظیم بھی کرے، اگر اس کو ضرورت ہو تو خدمت بھی کرے، جان سے بھی مال سے بھی۔ اور مثلا بادشاہ کا حق یہ ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کے احکام کو ماننے، اس کی عظمت دل میں ہو، اس کی اطاعت کرے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی تعظیم نہ کرے یا احکام کو نہ مانے تو اس نے بادشاہ کا حق ادا نہیں کیا۔ مثلا بادشاہ کی تعظیم و تکریم تو اس طرح کرتا ہے کہ پیچھے پاؤں ہٹتا ہے، بادشاہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتا، مگر قانون کے خلاف کرتا ہے، قانون کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، زبان سے بادشاہ کی مدح و ثنا یعنی تعریف خوب کرتا ہے، اور اس کے متعلق مختلف جلسوں میں خوب تقریریں کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے نزدیک ادائے حق یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اس عذر کو قبول نہ کرے گا، بلکہ بادشاہ کا رعایا پر سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ یہ تو ادائے حقوق کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد سمجھیے کہ حقوق میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کا اور حق ہے، ماں کا اور بیوی کا اور
بیٹے کا اور بہن کا اور رسول کا اور یہ قاعدہ سب میں مشترک ہے۔ ادائے حقوق میں ادائے حقوق اسی وقت کہیں گے جب سب حقوق ادا کیے جائیں۔ مثلا باپ کا حق یہ تھا کہ اس کی تعظیم بجا لاتا، اطاعت کرتا، اس کی خدمت کرتا، اس کی تعریف کرتا، دعا کرتا، ادب سے گفتگو کرتا۔ مگر بیٹے کی حالت یہ ہے، نہ اس کی تعظیم کرتا ہے، نہ اطاعت کرتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، ہاں مجمع میں باپ کی تعریف خوب کرتا ہے۔ تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ وہ باپ کا حق ادا کرتا ہے؟ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ کر پانی دے، تو جواب دیتا کہ میں نے آپ کی بہت سی تعریفیں کر دی ہیں اور اب مجھے اطاعت کی ضرورت نہیں، میں خدمت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی عقل مند آدمی اس کو ادائے حق نہ کہے گا، اسی طرح اور حقوق میں بھی سمجھ لیجیے، اس سے معلوم ہوا کہ بعض حق ادا کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے تو ان کا ادا کرنے والا وہی شخص سمجھا جائے گا جو سب حقوق ادا کرے، اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ سمجھا جائے کہ ایک حق کو تو ادا کرے اور باقی کو چھوڑ دے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے۔ محبت بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے، اور اس کا مقتضا یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر مبارک کیا جائے، مگر اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اطاعت کی جائے، تعظیم بھی کی جائے۔ چنانچہ دنیا میں بھی جس سے محبت اور خلوص ہوتا ہے اس کا کہا مانا جاتا ہے، دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے۔ خود اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ کیا جائے، خواہ اس کی خبر ہو یا نہ ہو، کیونکہ محبت سے غرض یہ ہوتی ہے محبوب کا دل ٹھنڈا ہو، اسے راحت ہو۔ اور یہ محبت کیسی ہے کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائی جائے۔ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فلاں شخص نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، کوئی شراب پیتا ہو، رشوت لیتا ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ یہ محبت کیسی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ تقریر تو اس وقت تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں، عظمت، اطاعت، محبت۔ لیکن اگر کوئی شخص تینوں حق کو جدا نہ سمجھے بلکہ صرف ایک ہی محبت کو سمجھے، تب بھی میں کہتا ہوں کہ صرف محبت ہی ایک ایسا حق ہے جو دوسرے حقوق یعنی عظمت اور اطاعت کو ملتزم ہے۔ یعنی سچی محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی، مگر لوگوں نے صرف اتنا یاد کر لیا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں سمجھے۔ تبرکات کی زیارت میں جس میں اکثر عوام کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو تبرکات ہی بھی اصل ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنا کس قدر وعید اور گناہ کا ذریعہ ہے، بلکہ بعض تبرکات کے غلط ہونے پر بھی دلیل عقلی یا نقلی شہادت دیتی ہے۔ چنانچہ قدم شریف کی قصہ کا اکثر محدثین نے انکار کیا ہے۔ البتہ جہاں کوئی مکذب یعنی جھٹلانے والی دلیل نہ ہو تو پھر ہم کو تکذیب یعنی اس کو جھوٹا اور غلط کہنے کی حاجت نہیں، خصوصاً جہاں قرائن سے صدق غالب ہو۔ وزناً تبرک ہے گو یقیناً نہ صحیح، کیونکہ یقین کے دلائل مفقود ہیں۔ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ زیارت کرانے پر معاوضہ لیا جاتا ہے۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایسے امور پر معاوضہ لینا رشوت، اور زیارت کے وقت اکثر مرد و عورتوں کا اختلاط اور اجتماع جسم کے لحاظ سے یا نظر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ بعض تبرکات کی زیارت کرانے کے وقت عوام کے مجمع میں اشعار ندائیہ پڑھے جاتے ہیں، اور حیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بنائی جاتی ہے، جس سے عوام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونق افروزی کا وہم ہوتا ہے۔ اس کا اہتمام فرائض واجبات میں بلانے کے طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو محتاط رہے اس کی ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ صریح حدود سے تعدی اور ذاتی ہے۔ مناسب یہ کہ اس حیث سے زیارت نہ کی جائے بلکہ خلوت میں یعنی تنہائی میں رسوم کی پابندی کے بغیر زیارت سے مشرف ہو جائے، اور کبھی کبھی وقت کے تعجن کے بغیر بطور خدمت کی تبرکات کی خادم کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا جائے، اس کا مذائقہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔